السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کیسے مانگے نبوی تعلیمات کی روشنی میں۔ احمدہ و صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدم قدم پہ اللہ سے مانگنے کی ترغیب اپنی امت کو ارشاد فرمائی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ہمہ وقت اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے رہو، مانگتے رہو، حتیٰ کہ تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اس کا سوال بھی اپنے اللہ سے کرو۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا معمول مبارک یہ تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے، اے اللہ مجھے ایک وقت کا کھانا دیجئے اور ایک وقت کا فاقہ دیجئے۔ جس وقت مجھے کھانا ملے اللہ میں کھا کے آپ کا شکریہ ادا کروں، اور جب فاقہ آئے تو محمد علیہ السلام ہاتھ اٹھا کے آپ کی بارگاہ میں دعا کریں، سوال کریں۔ یہ کتنا خوبصورت ایک احساس ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندے سے اس وقت تک راضی رہتے ہیں جب تک بندہ سوال کرتا رہتا ہے، اللہ سے مانگتا رہتا ہے۔ جب انسان اللہ سے مانگنا چھوڑ دے تو آیہ مبارک ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، یعنی دعائیں نہیں مانگتے، سیدخلون جہنم داخرین، میں انہیں جہنم میں داخل کر دوں گا۔ جو مجھ سے دعا نہیں کرتے، دعائیں کیجئے، جی بھر کے کیجئے، بار بار کیجئے، پورے اخلاص کے ساتھ کیجئے، یقین کامل کے ساتھ، مکمل توکل کے ساتھ، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہوئے دعا کیجئے، کیونکہ آپ کائنات کے شہنشاہ سے مانگ رہے ہیں۔ کبھی یہ نہ کہا کریں اے اللہ اگر یہ نہیں تو یہ دے دیں، مشروط نہ کیا کریں اپنے الفاظ کو۔ آپ کو نہیں معلوم کہ بندے کی زبان سے نکلنے والے الفاظ اللہ کی بارگاہ میں کتنے قیمتی ہیں؟ ان کو اتنا ہلکا نہ سمجھا کریں، یا اللہ اگر یہ نہیں ہوتا تو یہ کر دیں، یہ نہیں ہوتا۔ آپ تو لمیٹڈ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے اختیارات کو۔ حضور فرماتے ہیں کھل کے سوال کیا کرو اللہ سے، آپ کائنات کے شہنشاہ سے مانگ رہے ہیں، جی بھر کے مانگا کریں۔ دعا مانگتے ہوئے نمبر 1 اخلاص ہونا چاہیے، نمبر 2 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اقدس پہ توکل، بھروسہ، یقین ہونا چاہیے۔ نمبر 3 دعا مانگتے ہوئے ظلم، قطع رحمی کی دعا نہ کیجیے کہ فلاں کا تعلق فلاں سے ٹوٹ جائے، فلاں کا رشتہ فلاں سے خراب ہو جائے، فلاں کا تعلق فلاں کے ساتھ پہلے جیسا نہ رہے۔ ایسی دعائیں نہ کیا کریں، یہ رسول اللہ علیہ السلام نے سختی سے منع فرمایا۔ پھر ہم سوال کرتے ہیں جی ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ایسی دعا قبول ہو ہی نہیں سکتی اللہ کی بارگاہ میں۔ ظلم پہ مبنی دعائیں نہ کیا کریں، یا اللہ فلاں کے پاس یہ نعمت ہے اس سے چھین لیجئے، مجھے دے دیجئے۔ ایسی دعائیں بھی پوری نہیں ہوتی۔ تو اپنی دعاؤں کو ایسی قباحتوں سے پاک کیجئے، پھر اپنی دعاؤں کے اندر یقین کی وہ پاور پیدا کیجئے، وہ قوت پیدا کیجئے کہ ادھر ابھی ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ واپس نہ لوٹیں، اللہ کی طرف سے قبولیت کا اشارہ ہو جائے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں دعائیں کرتے ہوئے، دعا مانگتے ہوئے اگر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو یہ قبولیت کی نشانی ہے۔ دعا مانگتے ہوئے اگر اللہ کی بارگاہ میں رونا آ جائے تو سمجھ لیجئے گا کہ ہماری دعائیں شرف قبولیت سے ہمکنار ہو گئی ہیں۔ تو یقین کامل ہونا چاہیے۔ اور پھر ایک ضروری امر، دعا مانگتے ہوئے پہلے اپنا جائزہ لیں ہمارے دامن میں کیا ہے۔ دنیا سے جب کوئی چیز خریدنے کے لیے جائیں تو کچھ نہ کچھ تو پاس ہونا چاہیے، تھوڑے پیسے ہوں، بہت زیادہ ہوں، بہت ہوں، کچھ نہ کچھ تو ملے گا۔ دعائیں مانگنے کے لیے جب اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے، عاجزی انکساری کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل اور اخلاص کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ جائیے۔ پھر اپنی زندگی کے نیک اعمال کو یاد کیجیے، ان کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیجیے۔ ہمارے پاس کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، ہمارا بیلنس کبھی بھی زیرو نہیں ہونا چاہیے، اعمال صالحہ والا، نیکیوں والا۔ تو دعاؤں کے اندر ایسی پاور پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت امام
محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ جب پیدا ہوئے نابینا تھے. میں نے اکثر آپ کو یہ تذکرہ سنایا ہے. ماں نے ہر قسم کا علاج کروایا، کہیں سے شفا نہیں ہوئی. ایک رات اسی طرح ماں نے دعا کا رستہ اختیار کیا. ننھے بخاری کو پاس لٹایا جو نابینا تھے اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتی ہیں. میں اکثر آپ کو ایک ترغیب دلاتا ہوں، دعا کرنی بھی عبادت ہے. ایک انداز ہوتا ہے دعا مانگنا، ایک انداز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا، گفتگو کرنا. جیسے بندہ بڑے کسی اپنے کو سمجھ کے اس سے دل کی باتیں کرتا ہے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کریں. دعا اور ہے، بات کرنا اور ہے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ سے راز کی باتیں کیا کریں، لاڈ میں آ کے باتیں کیا کریں. اب امام بخاری رحمہ اللہ کی اماں اس رات دعا کے ساتھ باتیں کر رہی ہیں. کہتی ہیں اللہ 3 باتیں کرنی ہیں. اللہ جیسا حسن مجھے ملا، میرے پورے بخارا قبیلے میں کسی لڑکی کو ایسا حسن نہیں ملا. جتنی دولت میرے پاس ہے میرے پورے علاقے میں کسی کے پاس نہیں. تیسری بات، میں جوانی میں بیوہ ہو گئی، میرا شوہر فوت ہو گیا. آپ جانتے ہیں اللہ میرے بھی جذبات تھے. میں جوانی میں بیوہ ہونے کے باوجود زندگی میں کبھی کسی غیر محرم کی طرف آنکھ اٹھا کے میں نے نہیں دیکھا. میں نے آپ کی حدوں کو پامال نہیں کیا. جتنا حسن میرا کسی اور کا نہیں، میں نے آپ سے ڈرتے آپ کی رضا کے لیے اس چہرے پہ کسی غیر کی نظر نہیں پڑنے دی. تیسرے نمبر پہ اللہ جو مال مجھے آپ نے دیا میں نے دن رات آپ کی راہ میں خرچ کیا. اب یہ باتیں کرنے کے بعد امام بخاری کی اماں کہتی ہیں اللہ جب میرا سارا کچھ آپ کے لیے ہے تو آپ کی رحمت میرے لیے کیوں نہیں ہے؟ یا میرے بیٹے کو شفا دے دیں یا مجھے کوئی ہاسپٹل ہی ایسا بتا دیں. دنیا میں دواخانے بہت ہیں لیکن شفا خانہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. یا میرے بیٹے کو شفا دے دیں یا کوئی در ہی بتا دیں. روتے روتے دعا مانگتے امام بخاری کی اماں سو جاتی ہیں. خواب میں حضرت ابراہیم کی زیارت ہوتی ہے. کہتے ہیں بخاری کی اماں اللہ نے تیرے بیٹے کو آنکھیں عطا فرما دی. امام بخاری کی ماں کہتی ہے میں گھبراہٹ میں اٹھی تو اٹھ کے دیکھا کہ رات کے اندھیرے میں میرے بخاری کی آنکھیں ایسے چمک رہی تھی جیسے آسمان کے ستارے ٹمٹماتے ہیں. تو اس لیے اپنی دعاؤں کو ایسی باتوں کے ساتھ مزین کیجئے. اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں بھلائیاں ہمیں سمیٹنے میں انشاءاللہ اپنی خاص رحمت شامل حال فرما دیں گے. جب دعائیں مانگنے کے لیے بیٹھیں پورے اعتماد کے ساتھ، توکل کے ساتھ، 1% بھی ہمارے دل میں نا امیدی نہیں ہونی چاہیے کہ میری یہ دعا قبول نہیں ہوگی، بلکہ 200% یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں جو اپنے اللہ سے مانگوں گا میرے اللہ مجھے وہ عطا کریں گے. میری دلی دعا ہے اپنے لیے بھی آپ کے لیے بھی اللہ کریم ہماری عبادتوں کو ریاضتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہم سب کے لیے توشہ آخرت فرما دیں اور ذریعہ نجات فرما کے ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. لا الہ الا انت سبحانک انا کننا من الظالمین. اذهب البأس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اے مالک کائنات خالق ارض و سما میرے اللہ اپنی رحمت کاملہ سے ہم سب کے زندگی کے صغیرہ کبیرہ ظاہری پوشیدہ عمدن سہون چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما دیجیے. اے مالک کائنات ہمارے گنہگار ہاتھ اس قابل تو نہیں کہ آپ کی بارگاہ میں دعا کے لیے اٹھیں، لیکن ہمارے جیسے تو آپ کے اربوں کھربوں بندے ہیں.
آپ جیسا ہمارا اور کوئی نہیں، اپنی رحمت کاملہ سے ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت سے ہم کنار فرما دیجیے۔ ہماری سینکڑوں ہزاروں دعائیں آپ کے اشارے کن کے منتظر ہیں، میرے مالک فیکون فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ سمیع بصیر ہے، قریب و مجیب ہیں، میرے اللہ آپ علیم بذات صدور ہیں، علی کل شیء قدیر ہیں، حنان بھی آپ ہیں، منان بھی آپ ہیں، رؤوف بالعباد بھی آپ ہیں، رحمان بھی آپ ہیں۔ اللہ کریم اپنی رحمت کاملہ سے ہم سب کو ذہنی، روحانی، جسمانی سکون نصیب فرما دیجیے۔ اے مالک کائنات ہمیں اپنے گھروں کا سکون نصیب فرما دیجیے۔ الہ العالمین اپنی خاص رحمت سے ہمیں دنیا آخرت کی بلائیاں نصیب فرما دیجیے۔ اللہ جو گھروں میں ہسپتالوں میں بیمار ہیں ان تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دیجیے۔ آج کی رات کو لیلۃ القدر کا درجہ نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ کریم آج کی رات کو لیلۃ القدر بنا دیجیے۔ اے مالک کائنات دن کا صیام، رات کا قیام، مساجد میں اعتکاف، آپ کی بارگاہ میں شب بیداری، ذکر اذکار، تلاوت قرآن، یہ مناجات، یہ حاجتیں آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا، یہ تمام اعمال آپ کے ہی نظر رحمت کا نتیجہ ہے۔ جیسے ہمیں نیکیوں کی توفیق عنایت فرمائی، میرے کریم مالک ان کو شرف قبولیت سے بھی ہم کنار فرما دیجئے۔ اے اللہ کریم جو بڑے بیمار ہیں، چھوٹے بیمار ہیں، بچے بوڑھے بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، کچھ تو بیمار ایسے ہیں ان کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں، اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ نصیب فرما دیجئے۔ اللہ کریم ہمارے فوت شدگان کی بخشش فرما دیجئے، ہمارے دنیا سے جانے والوں کے درجات بلند فرما دیجئے۔ ہم میں سے جن کے پیارے والدین دنیا سے کوچ کر گئے ان والدین کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجئے۔ اے مالک کائنات ہمارے پیاروں کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجئے۔ اے اللہ کریم ہماری حاجتوں کو پورا فرما دیجئے۔ جو نرینہ اولاد کے آرزو مند ہیں نیک بیٹے نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ کریم جو بیٹیوں کے آرزو مند ہیں عزت آبرو حیا والی بیٹیاں نصیب فرما دیجئے۔ اے مالک کائنات جو صاحب اولاد ہیں ہمارے بچوں کو نیک اور فرما بردار فرما دیجئے۔ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، ہماری اولاد کے مقدر نصیب اچھے فرما دیجئے۔ جو بیٹے بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں نیک اسباب پیدا فرما دیجئے۔ جتنے ہمارے گروپ ممبران نے دعاؤں کے لیے درخواست کی ہے اللہ کریم تمام اپنے بندے بندیوں کی نیک حاجات کو پورا فرما دیجئے۔ اے اللہ کریم جو اولاد کے آرزو مند ہے نیک اولاد نصیب فرما دی، جو گھروں کا سکون مانگتے ہیں اللہ انہیں سکون نصیب فرما دیجئے۔ جو صحت و عافیت کے سوالی ہیں اللہ صحت کاملہ ان کی جھولی میں ڈال دیجئے۔ ہم آپ کے فقیر آپ کے در پہ حاضر ہیں اس مبارک رات میں، اے اللہ کریم ہمارے زندگی کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائیے، ہماری غلطیوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیجئے۔ اے اللہ کریم ہمیں اتفاق و اتحاد نصیب فرما دیجئے، میاں بیوی میں اتفاق و اتحاد پیدا فرما دیجئے، بھائی بہن میں اتفاق پیدا فرما دیجئے، بھائی بھائی میں اتفاق پیدا فرما دیجئے، دوست دوست میں اتفاق پیدا فرما دیجئے، خطیب مقتدی میں اللہ اتفاق و اتحاد پیدا فرما دیجئے، اس معاشرے کو امن و سکون کا گہوارہ فرما دیجئے۔ اے اللہ کریم جو اولاد مانگ رہے ہیں آج کی رات میں اللہ نیک اولاد نصیب فرما دیجئے، جو صحت و عافیت کے سوالی ہیں اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرما دیجئے، جو اپنی ضروریات کے لیے آپ کی بارگاہ میں ملتجی ہیں ان کی تمام نیک حاجات کو پورا فرما دیجئے۔ اے اللہ کریم گھریلو نچاکیوں کی وجہ سے جو پریشان ہیں ان کے گھروں کو امن و سکون اور سلامتی کا گہوارہ فرما دیجئے۔ اے اللہ کریم ہماری رمضان کی عبادات کو قبول فرما کے دنیاوی عزت اور اخروی نجات کا سبب فرما دیجئے، ہمیں زندگی میں بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ کریم اپنی رحمت کاملہ سے ہمیں اپنے کرم و فضل کی عنایات کی
رحمتوں کی بارش سے مالا مال فرما دیجئے۔ اے کریم مالک، ہم سب کے نیک حاجات کو پورا فرما دیجئے۔ زندہ رہیں اسلام پہ، خاتمہ ایمان پہ ہو۔ اللہ آخرت میں ہمارا شمار صالحین ابرار لوگوں میں فرما دیجئے۔ مرتے آخری کلمہ کلمہ شہادت نصیب ہو۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ کا پیغام سننا نصیب ہو، اور ہم مسکراتے دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ قبر کی زندگی کامیاب بنا دیجئے گا۔ قیامت والے دن رسوائی سے محفوظ فرما کے ہمیں حضور کے حوض پہ جمع فرما دیجئے گا۔ ہم سب کو اس لائن میں کھڑا فرما دیجئے گا جن خوش نصیب لوگوں کو کٹوروں، برتنوں، پیالوں سے نہیں بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہتھیلیوں میں چلو بھر بھر کے حوض کوثر پہ لا رہے ہوں گے۔ اللہ حضور کی شفاعت کبریٰ سے جنت کا داخلہ ممکن فرما دیجیے گا۔ جنت میں حضور کے پڑوس میں ہمیں ایک مکان دے دیجیے گا۔ اپنے عزت والے چہرہ اقدس کی زیارت کروا دیجیے گا۔ میرے کریم مالک، ہم سب کی نیکیوں کو، اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ جو آپ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، اللہ ان کا خرچ کیا ہوا قبول فرما کے ان سے اپنے وعدے پورے فرما کے دنیا اور آخرت میں برکتوں سے مالا مال فرما دیجئے۔ جو قیام کرنے والے ہیں، جو اعتکاف کرنے والے ہیں، جو تلاوت کرنے والے ہیں، رمضان کے روزے رکھنے والے ہیں، اللہ سبھی اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ ریاکاری، دکھلاوے، تصنع کے شائبے سے بھی ہمیں محفوظ رکھیے۔ اے اللہ، ہمیں برکتوں سے مالا مال فرما دیجئے، ہمیں برکتوں سے مالا مال فرما دیجئے۔ ہماری دعاؤں میں قوت اخلاص پیدا فرما دیجئے۔ اللہ ہماری مناجات کو قبول فرما لیجئے۔ ابھی یا ساری رات آپ کے بندے اور بندیاں جو مناجات آپ کی بارگاہ میں کرنے والے ہیں، اللہ شرف قبولیت کی مہر ثبت فرما دیجئے۔ اے اللہ کریم، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ تھے محترم محمد سلیمان شاکر، فاضل روم اسلامیہ، لیکچرر فہم قرآن کلاس۔ یوٹیوب چینل دنیا دین قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر سیکھنے کے لیے اور دینی سوالات کے جوابات کے لیے واٹس ایپ گروپس میں شامل ہونے کے لیے 00923525202070 00923167983575 00923007446434۔ قرآن سمجھیں، قرآن سمجھائیں، دوسروں کو بھی قرآن سمجھنے کی دعوت دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعائیں، اذکار، نماز ترجمہ سے سمجھ کر پڑھیں، یاد کریں، دوسروں کو بھی یاد کرنے کی دعوت دیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دنیا و آخرت دونوں اچھی کر دے۔